بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کل انسان اپنے ارادے اور یقین پر اس طرح پختہ نہیں رہتا جس طرح پہلے تھا۔ آج جیسے ہی وہ کوئی نئی بات سنتا ہے تو اس کو اپنی پہلی باتوں پر، اپنے ارادے پر، اپنے یقین پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید جو میں پہلے جانتا تھا وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، دین سے دوری۔ اگر آپ دین سے دور ہیں تو آپ کسی کی بات پر بھی یقین کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کو سیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ہم سنتے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کی آواز میں، تو چلیں دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں، بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے۔ میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اہل و مہار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے بار بار کی فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا، ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا۔ حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے، اکابرین میں سے، سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے۔ تو بڑی باتیں سمجھا کے، اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تقریر کرتے بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دی، اب میری ذاتی بات بھی سنو۔ کہنے لگے میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں۔ وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی، ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے۔ کہنے لگے ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز، کہتے میں کئی راتیں روتا رہا۔ میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ؟ ہماری حیثیت ہے، ہم تو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا، جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی، آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے۔ اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلام۔ سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے، ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی ہاں، لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر۔ آپ غور کریں جی میری بات پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی
اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں، میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔
ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے۔ اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کی۔ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے۔ لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا۔ انہوں نے جب بھی کہا، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا۔ انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی۔ کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے۔ اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم جب تک اپنے دین کے اندر رہتے ہیں، جب تک ہم دین سیکھتے رہتے ہیں، جب تک ہم دین سے جڑے رہتے ہیں تو ہمارے کافی مسئلے مسائل حل خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ منسلک رہیں، سیکھتے رہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں۔ اور ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قادری وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔